کو ملواتے ہیں ایک محنت کش سے، راشد منہاس۔ راشد منہاس نام ہونے کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی فائٹر پائلٹ بننے کا خواب دیکھتا تھا، لیکن قسمت نے اسے پھل فروش بنا دیا۔ پھر بھی اپنے ملک کی خاطر قربانیوں کا جذبہ آج بھی اس کے دل میں موجود ہے۔ السلام علیکم بھائی، پاکستان اسلام آباد، راشد مناز۔ تو میرا ماشاءاللہ یہ کاروبار ہے اخروٹ کا، وفاقیت سے ہی کر رہا ہوں، مثلاً کہ الحمدللہ اللہ پاک بہت اچھی روزی دے رہا ہے مجھے، اور میں کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اور دوسرا نہیں، پاک کا بہت کرم ہے۔ اور میں سعودی عرب میں بھی رہ کے آیا ہوں، وہاں پہ میں نے 4-5 سال سعودی عرب میں گزارے ہیں، اور ماشاءاللہ مجھے مثلا لینگویج سب آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، انگلش بھی بولتا ہوں، عربی بھی بولتا ہوں۔ میں بچپن میں مجھے جو شوق تھا نا، میرا نام راشد مناز ہے، میرے گھر والوں نے میرا نام رکھا تھا، اور مجھے پائلٹ بننے کا شوق تھا، کیونکہ میں نے جب راشد مناز شہید ہوا تھا نا، اس کا مجھے اتنا جنون تھا کہ میں پڑھائی کروں اور میں ایک پائلٹ سب سے بڑا اچھے آفیسر بن کے دکھاؤں ان کو، اور دل کی خواہش تھی، لیکن ایسی کوئی مجبوری آ جاتی ہے انسان کے اوپر جو انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ مجبوری تھی، گھر والوں کے بھی چھوٹے بھائی تھے اور میں تھا، اور ان کے لیے میں نے پڑھائی اتنی خاص تو نہیں کی ہے، لیکن ان کے لیے مزدوری کرنے کے لیے نکلا ہوں، لیکن ابھی بھی میرے دل میں وہی ہے اور وہی جذبہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی پاکستان کے لیے جان دینی پڑے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا انشاءاللہ۔ راشد کا کہنا ہے کہ جو نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے ہی وطن میں کوئی کاروبار شروع کریں۔ اپنے ملک اور پردیس میں بہت فرق ہے، جو مواقع پاکستان میں ہیں وہ کہیں اور میسر نہیں۔ پاکستان ایک سونے کی چڑیا ہے۔ اور دوسرا نمبر میں یہ ہے کہ جو پاکستان سے لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ بالکل اچھا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ملک میں چھوٹا کاروبار ہو چاہے بڑا کاروبار ہو، ہمارے ملک کی اسکٹ کرنی چاہیے، اور دوسرا ہمارے ملک میں کاروبار بڑھا دو کہ ہمارا ملک جو آگے بڑھے۔ کہ الحمدللہ یہاں پہ میں تھوڑا سا کماتا ہوں، زیادہ کماتا ہوں، الحمدللہ اللہ پاک بہت دے رہا ہے مجھے۔ اور دوسرے نمبر میں جو لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں، میں حالانکہ وہاں پہ 4 سال رہ گیا ہوں، میں نے دیکھا وہاں پہ عزت نہیں ہے، ان کی غلامی کر رہے ہیں، وہ لوگ بےزتی کرتے ہیں، اور سارا دن اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی ہے تو تھانے میں گئے ہیں تو ان کی کچھ سفارش نہیں ہوتی ہے، مثلا کہ روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، جو بھی ہیں، مثلا کہ وہاں تو اتنی اسٹائل نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے، اور الحمدللہ ہمارا پاکستان جو ہے سونے کی چڑیا ہے۔ افواج پاکستان پر فخر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے، ہماری فوج دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے۔ وہ یہ بھی مانتا ہے کہ جو لوگ سیاست کے نام پر ملک میں بد امنی پھیلاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ سیاسی جلوسوں اور پرتشدد مظاہروں سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ آج میں صبح سے دیکھ رہا ہوں یہاں سے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف گاڑی جا رہی ہے، پولیس والی جا رہی ہیں، تو پتہ چل رہا ہے جی جلسہ آ رہا ہے، عمران خان کے بچے آ رہے ہیں، انہیں چھڑوانے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن میرا کہنے کا ایک میسج ہے ان کو، ٹھیک ہے آئیں، تحمت سے آئیں، عزت سے آئیں، اپنا جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن لڑائی جھگڑا فساد ہمارے ملک کا کوئی نقصان نہ کرے، جو نقصان کرے گا وہ بھرے گا، اسے کبھی بھی معاف نہیں کیا گیا ہے، مرتے دم تک ہم اسے معاف نہیں کریں گے، کیونکہ میں محنت کرتا ہوں۔ میں ابھی عمران خان کے لیے تھیا چھوڑ کے اگر بیٹھ جاؤں، یہ میرا نظام نہیں چلے گا، عمران خان مجھے کچھ بھی نہیں دے گا۔ محنت کرو، مزدوری کی بھی کرو، جو حق کی بات ہے اس کے حق پہ چلو، جو غلط ہے آدمی اس کا غلط کا ساتھ نہیں دو، دل سے میں مر سے وہ مار کٹائی ہوگی، لڑائی ہوگی، فساد ہوگی، ہمارے ملک کا نقصان ہوگا۔ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، جو بھی کوئی قسم کی سیاست کر رہا ہے وہ اپنی سیاست اپنے پاس رکھے، اور ہمارے ملک میں کوئی فساد قسم کا نہ ڈالے، اور ہماری آرمی سب سے بیسٹ آرمی ہے، سب سے اوکے والی آرمی ہے، اور ہم اسے سلوٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے ملک میں ہمیں خود کو مضبوط ہونا پڑے گا، دوسرے تیسرے کا کوئی امید ہی نہیں ہے، نہ ہماری اس کی قوت ہے کہ ہمارے سامنے آگے کھڑا ہو سکے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کامیاب کرے گا ہمیں، اور ہم اپنے ملک کو ایسا بنائیں گے نا جیسے سونے کی چڑیا ہے، اور انشاءاللہ دنیا آئے گی ہمارے ملک میں کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ غربت ہے یہاں پہ، مثلا غریب لوگ ہیں، کوئی 100 کی دیاری لگاتا ہے، کوئی 500 کی لگاتا ہے، لیکن وہ الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ وہ کرتا ہے، شکر ہے اللہ پاک کا کہ ہم اپنے ملک میں ہیں، لیکن میری ایک گزارش ہے اپنے حکمرانوں سے کہ ہمیں ایسا کوئی دی جائے چیز، کوئی ہمیں کہ رات کے ٹائم پہ ہم اپنے ٹینشن کے بغیر جا کے اپنے بچوں کے ساتھ سو سکے۔ وہ اسلام آباد کے جنا ایونیو بلو ایریا میں اسٹاک ایکسچینج میٹرو بس اسٹاپ کے قریب پھل بیچتا ہے۔ روز صبح سویرے آتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے اور شام کو اپنی محنت کی کمائی لے کر گھر لوٹتا ہے۔ اور مجھے ماشاءاللہ 3 لینگویج آتی ہے، پاکستانی، اردو اور عربی، انگلش میں، اور انگلش میں یہ ہے کہ پاکستان بیوٹیفل، بیوٹیفل گرل، ٹھیک ہے، اور دوسرا نمبر میں اتنا خوبصورت بیوٹیفل پاکستان ہے، آئی لو یو پاکستان، پاکستان الحمدللہ، پاکستان میاں میاں، شوہر میاں میاں، وسیم اکرم، پاکستان والحمدللہ۔ اور جو
شکل و میمی انت و کبیرہ واللہ کبیر انشاءاللہ تعالی پاکستان زندہ باد۔ راشد کے کٹے ہوئے تازہ پھل نہ صرف دکھنے میں دلکش ہوتے ہیں بلکہ ذائقے میں بھی لاجواب ہوتے ہیں۔ دفاتر میں کام کرنے والے لوگ اور طالب علم سبھی اس کے تازہ پھلوں کے مداح ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت ڈیلیشیس ہے اور یہ 100 روپے میں ڈبہ بیچ رہا ہے، تو میں اس بھائی کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہنگائی کے دور میں اتنے مہنگے ایریے میں جو F7 جس کے ساتھ یہ میٹرو جو اسٹاک ایکسچینج بھی ہے، تو اس لحاظ سے یہ بالکل یہ پیسے جو ان کے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو میں ایسے دعا کرتا ہوں کہ ایسے لوگ پاکستان میں اور بھی آئیں تاکہ جو غریب آدمی ہیں وہ یہ فروٹ جو نہیں کھا سکتا وہ سستا فروٹ کھا سکتا۔ راشد کا مزید کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس شاندار کام کرتی ہے۔ اسلام آباد پولیس کو سلام ہے۔ جو پولیس ہے نا، ان کا محکمہ جو ہے نا ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اور سب ہمارے جتنے پولیس بھائی ہیں یہ سب محنتی ہے، یقین کرے بہت محنتی ہیں۔ ان کو دھوپ میں کھڑا کیا جائے دھوپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چھاؤں میں کھڑا کرنا پڑے چھاؤں پہ، اور ماشاءاللہ آپ نے ڈپٹی ایسے نبھاتے ہیں جیسے گھر کی ڈپٹی ہوتی ہے۔ اور ہمارے ملک میں شانتی کے لیے پولیس کا جو ہے نعرہ وہ پاکستان کا نعرہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان پاکستانی بھائیوں کو اور پولیس والوں کو اللہ پاک ان کی حفاظت کرے، اور اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، اور اللہ پاک ان کی سلامتی رکھے۔ ایسے محنت کا شی اصل میں پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ راشد منہاس جیسے لوگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ خواب ٹوٹ جائے تو بھی حوصلہ زندہ رہنا چاہیے، اور دیانتداری، محنت اور محبت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے ہمیشہ۔ میں ابھی یہ فروٹ بیچتا ہوں، حالانکہ یہ میرا کاروبار نہیں ہے، لیکن میں خوشی سے کرتا ہوں کیونکہ فروٹ ہے، سب دنیا کھاتی ہے، میں بھی کاٹ کے بیچتا ہوں۔ لیکن ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اچھے اچھے کاروبار کر کے بھی پیسہ ضائع کر دیتے ہیں، لیکن غلط بات ہے، کیونکہ جس کا پیسہ اکٹھا ہوا ہے، ماں باپ کا پیسہ اکٹھا کیا ہے، انہوں نے محنت کرنے کے لیے دیا ہے، اور آپ محنت کریں۔ ایک نہیں کہنا کہ میں پینسل بیچ رہا ہوں مجھے عزت نہیں ملے گی، لیکن نہیں، اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے، اس نے کہا ہے دنیا میں جتنے عرصہ آپ نے رہنا ہے آپ نے اپنی مزدوری کر کے کھانی ہے۔ الحمدللہ کبھی بھی میں فرق نہیں کرتا کہ یار میں یہ میرا اچھا کاروبار ہو، نہیں، اللہ پاک کا شکر ہے، میں یہ کرتا ہوں وہ ہوتا ہے، مجھے خوشی ملتی ہے۔ میرے بچے، میں رات کو فروٹ پا جاتا ہے، میرے بچے گھر میں کھاتے ہیں۔ اور دوسرا نمبر میرے سارے دوستوں سے یہ میسج ہے، جس طرح کبھی کام کرو گے، چھوٹا کرو بڑا کرو، اور دل لگی سے کرو، محنت کرو، کیونکہ اس محنت کا ہی تمہیں پھل ملے گا، اور تمہارے ماں باپ کو ایسے ملے گا کہ میرا بیٹا حق حلال کی محنت کر گیا ہے۔ ہمارا ماں باپ ہمیں پیدا کرتا ہے اور بڑا کرتا ہے، اسے یہی امید ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا جب بڑا ہوگا تو ہمارے لیے کامیابی کا ایک نام بنے گا۔ اور بعض اوقات ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو پھینک دیتے ہیں، ہاسپٹل میں بیٹھ دیتے ہیں، پتہ نہیں کرتے۔ دوسرا نمبر میں یہ غلط ہے، میں اپنی ماں کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، بیوی کو ساتھ رکھا ہوا ہے، بچوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا نمبر میرا میسج یہ ہے، کوئی بھی دوست ہے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بہن سے، اپنی بیوی سے جتنا پیار کرے گا وہ مرد کے لائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔